بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اگر اس کی تاریخ پر غور کیا جائے تو اس دنیا نے بہت سے بحران دیکھے ہیں، بہت سے کرائسس دیکھے ہیں، بہت سے سنکٹ کاڑ دیکھے ہیں۔ اسلام اسے کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس راز سے پردہ اٹھایا، اور قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اس نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا کی زندگی میں اگر تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے اعمال کی بدولت ہوتی ہے، اور یاد رکھو بہت سارے اعمال جو گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو گناہ اللہ کو پسند نہیں آتے، سارے ہی گناہ اللہ کو پسند نہیں آتے، لیکن اللہ بعض گناہوں پر ایسی گرفت فرماتے ہیں کہ زمین تہو بالا ہو جاتی ہے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے، اور انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس سرزمین میں چاہے خشکی ہو، چاہے سمندر کا علاقہ ہو، جہاں بھی جب فساد پھیلتا ہے، کوئی بحران آتا ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، سنکٹ نازل ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کیے ہوئے گناہوں کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ عذاب دے کر، اپنے بندوں کو تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اس کے قدموں میں گر جائیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے چھوٹی مصیبت ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے انسان کی حد تک ہو، گھر کی حد تک ہو، پورے معاشرے کی حد تک ہو، پورے ملک کی حد تک ہو، یا پوری دنیا کی حد تک ہو، انسان کو اس کی صحیح علت اور صحیح وجہ تلاشنا چاہیے۔ ایک بہت سی آسان مثال سے میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور اس کمپنی کے کسی ادنا سے پیون پٹاواڑے کی طرف سے کوئی نوٹس اسے پہنچتا ہے کہ اس کمپنی سے تمہیں فائر کیا جاتا ہے، ڈسمس کیا جاتا ہے، یا تمہیں یہ تاوان بھرنا پڑے گا، یا کوئی بھی مصیبت اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے نوٹس کی شکل میں اس آدمی تک پہنچتی ہے، تو اب آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ تلاشتا ہے۔ یہ آدمی اس پیون کے پاس چکر نہیں کاٹتا، اس کے دروازے پر حاضر نہیں ہوتا، اس سے منت و سماجت نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں میری بیماری کا علاج نہیں ہے، میرے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے
ایک بڑے دروازے پر جانا پڑے گا، اور وہ دروازہ اس کمپنی کے CEO کا دروازہ ہے، اس کمپنی کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جو سیاہ و سفید کا مالک ہے، جو اس کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ مجھے اس بڑے دربار میں جانا پڑے گا اور اپنے مسئلے کا حل پیش کرنا پڑے گا، اپنے مسئلے کا حل طلب کرنا پڑے گا۔ وہ آدمی اس پیون کے پاس جانے کے بجائے اس کمپنی کے CEO کے دربار میں جاتا ہے اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی بھی تکلیف آتی ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو انسان کو اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے جو اس مصیبت کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، سکت رکھتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کسی نے بہت عمدہ بات کہی کہ اگر چھت گرنے لگے، گھر میں بیٹھے ہوں اور چھت گرنے لگے تو بھاگو اور اپنی جان بچاؤ، لیکن اگر آسمان گرنے لگے تو اب بھاگنے کا کوئی موقع نہیں، آسمان والا تم سے ناراض ہے۔ اب علاج یہ ہے کہ تم آسمان والے کو پکارو اور اس کو دہائی دو، اس کے دربار میں فریاد کرو اور اپنی پریشانی کا علاج